چوتھے سپارے میں علامہ ابتسام علیہ ظہیر لن تنالو جو ہے سورۃ النساء، اس میں چوتھے سپارے میں ایک آیت ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو دو یا تین تین یا چار چار، ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا کسی باندی سے تعلق قائم کر لو۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ قرآن بھی تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ لیکن میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، میں ترجمے کے اوپر کہہ رہا ہوں، صحیح ہے ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن باندی ہے کیا؟ باندی کیا؟ باندی وہی ہے جو کنٹونمنٹ سے عورت پکڑی جائے گی، اس کو امیر لشکر جو ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب ایک منٹ آپ نے یا میں نے بھی ڈسٹریبیوٹ کرنی؟ میں ٹھہر گیا یعنی ایک لڑکی پکڑی گئی اور اس کو میں نے اپنی نوکرانی بنا لیا۔ کس طرح؟ ایک منٹ میں سوال پورا کر لوں، کیونکہ اب یہ سوال میں انٹرسٹ لے کے کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ مجھے صحبت کی اجازت ہے بغیر نکاح کے؟ آپ ذرا بات سن لیں جی۔ اگر کمانڈر ان چیف نے جو عورت پکڑی، اب آپ نے بات نہیں اب جنرل کیانی صاحب نے پکڑ کے مجھے دے دیا، اب آپ نے بات پوری سننی ہے۔ آپ کنٹیکس سے بات کاٹتے ہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں اس میں کنٹیکس کی طرف آئیں آپ۔ کمانڈر ان چیف نے عورت پکڑی گئی جنگ کے دوران، اب ایک صورت یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، دوسری صورت ہے اس کو منڈی بھیج دیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کسی مسلمان کے پوزیشن میں آ جائے۔ اگر پوزیشن میں آ جائے گی، مرد اسے اپنی ڈیزائر پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ایک منٹ، نہیں قباحت میں کیوں قباحت کی بات کروں گا؟ میں آپ کے ساتھ اس پہ میں بالکل آن سیم پیج ہوں۔ فرق یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بغیر نکاح کیوں ہو سکتا ہے؟ تو ظاہری بات دیکھیں، دو طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ ایک منٹ سر، میں پراپرٹی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ابھی اس کی میکینکس میں جا ہی نہیں رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر نکاح کے اجازت ہے، میکینکس میں جانا پڑتا ہے۔ بغیر نکاح کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے سیکس کی اجازت ہے؟ بیوی سے نہیں، بیوی کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ میں باندی کی بات کر رہا ہوں، لانڈی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل، باندی سے اجازت ہے نکاح کے بغیر۔ باندی کی ٹرم کا مطلب یہی ہے، آپ کو قرآن جی کا ترجمہ آپ اگری کر رہے ہیں اس سے؟ جی حالت جنگ میں جو کسی بھی حالت میں؟ جی نہیں، جنگ کی حالت میں۔ اچھا، جنگ کی حالت میں؟ جنگ کی حالت میں جو عورت پکڑی جائے اور خلیفہ وقت تمہارے حصے میں وہ دے دے تو وہ تمہاری باندھی ہوئی، تمہاری وہ ملکیت ہو گئی، تو آپ نکاح کے سوا اس کے ساتھ مجامعت کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی تو ہے نا کہ سورۃ النساء میں غالباً اس قسم کا ہے ایکسپلینیشن کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ بے راروی کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اجازت ہے ایک باندھی رکھ لیں۔ دیکھو جی، اب باندھی آپ کو دے گا تو رکھے گا نا، کہ مفت میں رکھ لیں گے؟ اور چلے میں کہہ رہا ہوں رکھ لی میں نے، اس کی اجازت ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ کو دے گا تو رکھے گا، آپ کو دینی کسی نے نہیں، جنگ کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا اس کے لیے، پھر ملے گی آپ کو۔ اس میں شرط اگر کی اللہ کریم نے لگائی ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ تمہاری گزارا نہیں ہو رہا ہے تو 2 کر لو، 3 کر لو، بشرطے کہ تم ان کے اندر انصاف۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، انصاف کو چھوڑ دیں۔ اور آخر میں جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے تو باندی کے ساتھ تعلق، باندی اگر وقت کا خلیفہ آپ کو ہدیہ کرتا ہے، دیتا ہے، آپ کے حصے میں آتی ہے تو اس کو نکاح کے سوا آپ مجامعت کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں، بالکل۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نکاح کے علاوہ سیکس کرتا ہوں تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ باندی کے ساتھ وہی کہہ رہا ہوں، حالت جنگ میں ہم۔ اور میں اصل میں پتہ ہے، میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دوں اور میں ایوب صاحب آپ کو بھی ایک بات بتا دوں کہ میں یہ نہ سمجھیے گا کہ جیسے ابتسام صاحب نے کہا کہ میں 2 مختلف سبجیکٹس کر رہا ہوں، نہیں، میں ویمن رائٹس کے اوپر آ رہا ہوں، میں ہیومن رائٹس کے اوپر آ رہا ہوں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس کس جگہوں پہ ہم کس طرح سے اس کے اوپر سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اینڈ والی بات آپ کی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، دوبارہ آپ جو بات کر رہے ہیں اینڈ والی وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہے۔ میں نے تو باندھی کے اوپر آ رہا ہوں، اب میں وائنڈ اپ میں تھا اور میں بریک لینی تھی تو اس لیے میں اس کو شارٹ کر کے بات کرنی ہے نا۔ میں آپ زیادہ اوور سمپلیفائی نہ کریں، کلیئر۔ میں واپس آؤں گا تو آپ اس پہ تفصیلاً بات کر لیجیے گا۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ ویسے ایوب صاحب نے مجھے جوائن کر لیا۔ ایوب صاحب آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو پہلے کی؟ جی، آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑی سی سٹارٹ جب ہوئی تھی وہ میں نے جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ سنی تھی، جو آپ نے سورہ نساء کی 3 نمبر آیت کوٹ کی تھی۔ اب میں یہ کہ اس کے اندر لفظ لکھا ہے، ہلو سر، جی جی، اس کے اندر پہلے تو آیت کو ذرا سا اینالائز کر لیتے نا۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 3 کا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں میں
فن کے خوب بس نکاح کر لو ما طاب لکم من النساء جو تمہیں طیب لگتی ہیں اور تم اسے مسنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پس اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ پس ایک او ما ملکت ایمانکم یا نکاح کر لو ملکت ایمانکم سے نکاح کا کانٹیکٹ چل رہا ہے کہ ان سے نکاح کرو بغیر نکاح کرے کہاں لکھا ہے اس آیت میں کیوں جی ایوب صاحب علامہ صاحب ایوب صاحب نے تو آج وہ ترجمہ کر دیا ہے جو سارا کا سارا ترجمہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کام ہی نبیڑ دیا سارا کیا لے لیا انہوں نے کام نبیڑ دیا ہے نبیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک سے کر لو یا لونڈی رکھ لو یہ جناب انہوں نے ایک نئے ترجمہ کر دیا کہ نکاح عورت سے کر لو یا لونڈی بکری ہے جی ایوب صاحب لقمان صاحب دیکھیں انہوں نے دیکھیں فن کے ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثہ و رباع اور آگے لکھا ہوا ہے او ما ملکت ایمانکم یا ملکا اور پھر کوئی آگے یا ملکت ایمانکم سے سنیں ان سے نکاح کرنا یا نہیں کرنا ہے نہیں آپ یہ بات سنیں میری پوری فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ تم ڈرو گے تم عدل نہیں کر سکتے فواحدہ تو ایک رکھ لو او ما ملکت ایمانکم یا لونڈی رکھ لو اس میں کہاں نکاح کا یا ان سے نکاح کریں نہیں کریں نہیں لونڈی کا نکاح کا ہوتا تو لونڈی کا الگ سے مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے اب ذرا سنیں میری بات سورہ مومنون میں اللہ مبارک اب ذرا سن لیں سن لیں ایوب صاحب والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم وہ لوگ جو اپنی پاک دامنی کی یا ملکت ایمانکم سے یا ملکت ایمان سے اب بتائیں یہاں کہاں نکاح کا ذکر ہے آپ کی آواز مجھے بہت صاف نہیں آ رہی لیکن میں وہ کہہ رہے نکاح کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں وہ یہ کہہ رہے نکاح کا ذکر نہیں ہے فن کے جو کمانڈ ہے یا فن کے جو کمانڈ ہے وہ کس کو ہے بس نکاح کر لو پھر نیچے لکھا ہے 1 2 3 4 5 اور 1 کہ آپ اپنی پاک دامنی کی حفاظت بھائی کریں میں اپنے بیویوں کے ساتھ یا لونڈی کے ساتھ بتائیں اس کا مطلب کیا ایوب صاحب میری ایک عرض سن لیں ایوب صاحب جی سر یہ جو ہے نا فن کو مطابع یہ ایکچولی ان عورتوں کے متعلق ہے جی جو لکم من النساء ان عورتوں کے متعلق ہے جن کو آپ نے اپنی ازواجیت میں لینا ٹھیک ہے نا چاہے وہ 1 ہو چاہے 2 ہو چاہے 3 ہو چاہے 4 ہو اب جب یہ ختم ہو گیا اس کے آگے ایک آپشن ہے آپ کا نہیں میری عرض سن لیں میں کہہ رہا ہوں نا آگے اب میری تو بات سن لیں نا آگے اس کے یعنی جو اس کے لکھا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ٹھیک ہے نا ہاں فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ ٹھیک ہے نا ایمانکم یعنی وہ لونڈی جو ایمان لائی ہو یعنی غیر مسلم سے نہیں ہو اسٹاپ آیا ہاں نہیں سنے اب فل اسٹاپ آیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اب فل اسٹاپ آیا دیکھیں نا عربی میں آپ سامنے وہ ہے اپنا دیکھیں اس میں پوز ہے اس میں فل سٹاپ نہیں ہے نہیں بھائی پوز ربا پہ نئی بات شروع ہوگی آپ ذالک ادنا اللہ تعالی ربا ذالک ادنا اللہ تعالی تعولو وہ زیادہ قریب ہے کہ یہ تم بھٹک نہ جاؤ تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں ذالک ادنا ایک منٹ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کا یہ کہنا ہے اگر آپ میری بات سن لیں تو ان کی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لونڈی جو جہاد کی صورت میں مال غنیمت کے طور پہ آئی اور آپ کو ملی اس سے آپ کی صحبت جو ہے وہ جائز ہے اس میں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے قید نہیں ہے کیوں علامہ صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کو میں تھوڑی عالم صاحب کو بٹھا کے ایک منٹ میں علامہ صاحب سے کلیریفیکیشن تو لے لوں علامہ صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں صاحب ایک اور ایویڈنس ہے سورہ مومنون میں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم وہ لوگ اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں ظاہر نہیں کرتے مگر اپنی بیویوں کو یا اپنی لونڈیوں کو اب یہاں دیکھیں اللہ نے بیویوں اور لونڈیوں کو الگ الگ طور ابھی ادھر مت جائیے آتے ہیں ادھر بھی آتے ہیں بٹ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک جی ایوب صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ فرما رہے تھے دیکھیں میں تو صرف اتنی سی التجا کر رہا ہوں ابتسام صاحب سے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یہاں پر آ کے فل اسٹاپ آیا تو آیا ہے اس کے درمیان میں کہیں نہیں آیا اب ذرا لقمان صاحب پلیز سنیں جی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ادھر نکاح کا بھی کوئی ورڈ نہیں آ رہا ہے
نکاح کا پچھلے والے پورشن میں تھا فن کہو ما تاب من النساء مثنا و ثلاثا و رباع جیم آ گیا. اب اگر آگے دیکھیں اگر نکاح کی کمانڈ نہ ہوتی تو پھر آپ کیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً پھر اس کے لیے کیوں آپ نکاح کریں گے؟ او ما ملکت ایمانکم اب یہ او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہارے دائنے کی ملکیت میں ہیں. اب سنیں ملکت ایمانکم مطلب جو تمہارے دائنے کی ملکیت. اب سنیں اب ایک اور میں آیت کوٹ کرتا ہوں لقمان صاحب پلیز مجھے کوٹ کرنے دیجئے. کریں ایک اور آیت کوٹ کرتا ہوں سورہ نساء 4 آیت نمبر 25. اب دیکھیں اس میں لکھا ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ محسنات اور مومنات سے نکاح کر لے پس جو ملکت ایمانکم میں ہیں من فتیاتکم المومنات جوان مومنہ عورتیں جو ملکت ایمانکم ہیں ان سے نکاح کر لے. واللہ عالم بایمانکم اللہ زیادہ جانتا ان کے ایمان کو. آگے دیکھیں بعضکم من بعض فانکحوہن اور پس ان سے نکاح کرو باذن اہلہن ان کے فیملی کی اجازت سے. ایک منٹ ٹھہر جی علامہ صاحب بالکل ٹھیک انہوں نے ترجمہ کیا. یہاں پہ مجھے اختلاف ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن جو دوسری آیات جو محلے آیات ہے دوسرے مقام پہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے. اب اس آیت کا ترجمہ کہیں کریں جس طرح انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہے یہاں ثابت ہوا کہ لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے اور لونڈی سے نکاح کے غلاموں سے بھی اور آزاد مردوں سے نکاح کی مثالیں اسلام کے اندر موجود ہیں. باقی رہی بات کہ لونڈی کو بلا نکاح رکھنا تو وہ سورہ مومنون میں آیت موجود ہے. والذین اچھا علامہ صاحب جس طرح لونڈی سے اس کی اجازت ہے کیا کسی عورت کو غلام سے بھی اجازت ہے؟ عورت کو غلام سے اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے نہیں شادی کے بغیر آپ کو لونڈی سے شادی کی تو آپ کے مطابق تو لونڈی سے شادی کی قدغن نہیں ہے نا وہاں پہ؟ نہیں ہے نہیں قدغن. تو کیا غلام سے اجازت ہے؟ غلام سے آزاد عورت کو شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے. شادی کی میں بات ہی نہیں کر رہا. اور میں کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اور بتاتا ہوں لقمان صاحب ایک اور بتاتا ہوں سنیں ایک اور ریفرنس دیتا ہوں میں نکاح کا. اب ذرا ریفرنس میرا والے سن لے رومان جو آخری ریفرنس جی سنائیں ایک اور ریفرنس دیتا ہوں اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کہ اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں اگر ظاہر کرنا پڑے یا اپنی بیویوں کو کرتے ہیں یا لونڈیوں کو. اس کو باتیں کر دیں ایوب صاحب. لقمان صاحب پلیز دیکھیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن مجید میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بغیر نکاح کے کوئی اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا. اب میں تو وہ آیتیں کوٹ کر رہا ہوں جہاں پہ لونڈیوں یا ما ملکت ایمانکم سے نکاح ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں نکاح کا انکار نہیں ہے. وہ ایک الگ آیت ہے ایوب صاحب یہ ایک الگ آیت ہے. آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ ایک منٹ جی دیکھو جی لونڈی جو ہے نا جی وہ بیویوں کا جو اللہ کریم نے فرمایا ہے ایک ایک کر لو دو دو تین تین چار چار یہاں تک اور بیویوں کا معاملہ ختم ہو گیا اور آگے لونڈی کا ذکر آ رہا ہے. اس میں نکاح کی جو ہے ضرورت نہیں. نکاح کے سوا یہاں نکاح کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح ہے. یہ حالت جہاد میں جو مجاہدین لڑتے ہیں تو کسی بھی حالت میں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی حالت نکاح کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی یہ رہا مسئلہ کہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. نکاح کے سوا یہ جو قرآن کے احکام ہیں نکاح کے سوا لونڈی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مجامعت کر سکتے ہیں اور اسے اولاد کی بھی اجازت ہے. جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اولاد ہوگی تو بلد ہو جائے گی وہ پھر وہ بھی ہو جائے گی. نہیں لونڈی آپ ہدیہ بھی کر میں نہیں مانتا یہ. جی علامہ صاحب ام بلد ہوگی وہ ام بلد ہوگی اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. ہاں اس کو کیا نہیں کرتے؟ اس کو بیچ نہیں سکتے فردر ہبا نہیں کر سکتے کسی کو. مجھے سمجھ نہیں یعنی لونڈی جو ہے نا آپ اس کو کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں ہبا کر سکتے ہیں آگے بیچ کر سکتے ہیں. جب وہ آپ کے بچے کی ماں بن گئی تو وہ پھر عورتوں کے حق میں آ گئی. نہ آپ کو بیچ سکتے ہیں نہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہو ہی رہا ہے. میں ذرا اس کو لوکلائز بات کر رہا ہوں بالکل ذرا سا مذہب سے ہٹ کے میں ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت ہے وہ میرے پاس آ گئی. میرا جب یعنی میں ایک قسم کے میں نے مہینہ 2 مہینے کے بعد میں نے اب آپ کو بیچ دی. آپ نے آگے کسی کو بیچ دی انہوں نے آگے کسی کو بیچ دی. یہ سب جائز ہے. دیکھو نا جی یہ
जैसे गुलाम बेचा जाता है। मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह लॉन्ड्री जो है हत्या करना, किसी को बेचना। जी अलामा साहब, आपको पता अच्छी तरह इस बात के बारे में। मेरा ख्याल है आपसे कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। लुबे लुबाब गुफ्तगू का ये जो मुख्तसर बात है, अगर लोंडी के यहाँ बच्चा तालिब इल्म भी तो अलामा साहब, मैं सीखना भी तो चाह रहा हूँ ना, असल हकीकत तक। अच्छा आप जरा सुन तो लें, लुकमान साहब अर्थ तो सुन लें, मुस्बत पहलू पे भी गौर कर लें, मनफी पे ना करें। अगर लोंडी का बच्चा पैदा हो जाए वो उम्मे बलद बन जाएगी, और जब वो उम्मे बलद बन जाएगी तो उसको ना आप बेच सकते हैं ना उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो पक्की पक्की आपकी प्रॉपर्टी है, या आप उसको आजाद करके शादी करें या उसको अपने घर रखें सारी जिंदगी, आप उसको कहीं और नहीं बेच सकते। यही अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई वो, और अगर आपकी जायदाद है तो उसमें से भी उसकी औलाद को हिस्सा मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, उसकी औलाद को उतना हिस्सा मिलेगा जितना एक आजाद औरत की औलाद को मिलेगा। राइट। अब अयूब साहब, जो सवाल है जो जिससे हमने शुरू किया, क्या हमें इजाजत है कि हम औरतों के ऊपर हाथ उठाएं, या औरतों को इजाजत है कि बदकार शौहरों के ऊपर हाथ उठाएं कुरान मजीद की रूह से? देखिए सूरह निसा 4 आयत नंबर 34 जो है ना, इस आयत के अंदर अगर जरा सा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई। जो अर्रिजाल जो लफ्ज है ये खास मर्द हैं कुरान मजीद के अंदर जो कि अल्लाह ताला की आयात पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, यानी अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करते हैं। ये आम आदमी नहीं है। बिमा फद्दलल्लाहु बादुहुम अला बाद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और जो अपने मालों से खर्च करते हैं। इनकी बीवियां नौकरियां नहीं कर रही हैं, ये अपनी बीवियों पर खर्च कर रहे हैं, नौकरी खुद कर रहे हैं। फस्सालिहातु, पस इस्लाह करने वाली जो औरतें हैं, कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हफिज अल्लाह, फरमा बरदार हिफाजत करने वाली औरतें गैब में जिनको अल्लाह ने हिफाजत करने का कहा, वो साले औरतें हैं। इनकी बीवियां जो है वो साले हैं। अगर इनकी बीवियां जो है अल्लाह ताला कह रहा है वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, और अगर प्रॉब्लम एक और है। सर प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट मेरी बात सुने। कुरान मजीद जो है ना, जब हम इसको लेते हैं तो इसको हम इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ये मुझसे भी बात कर रहा है, आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये आपसे बात कर रहा है। कोई भी मुसलमान जब इसे रहनुमाई लेने की कोशिश करता है तो उसको लगता है ये उसको कुरान खुद अहकामात दे रहा है। क्यों जी, ये सही है, इस पर तो कोई इतराज नहीं है हमारा। ऐसा ही है। प्रॉब्लम इज कि हमारे यहां, मैं अपने मुल्क की एग्जांपल ले रहा हूं, मैं किसी और की क्या एग्जांपल दूं, किसी बद्दू की क्या एग्जांपल दूं आपको, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे यहां समझ तो है नहीं कुरान मजीद की, क्योंकि हमें ये जुबान ही नहीं आती। हम तो उर्दू में पढ़ते हैं, हम तो तर्जुमे पढ़ते हैं या तफासिर पढ़ते हैं, खुद से तो कुरान मजीद बहुत कम लोग हम में से कुछ नसीब हैं जिनको अल्लाह ने ये इस्तात दिया है कि वो कुरान मजीद का असल मफहूम समझ सकें और उसके इशारे जो हैं उनको समझ सकें। अब यहां तो हो ही रहा है कि फिकही तौर पे मेरा और आपके हमारे इंतहा के फरोई इख्तलाफात हैं। हम एक वक्त में तो नमाज नहीं पढ़ते, एक वक्त में तो अजान नहीं देते, और एक ही तरीके की नमाज भी नहीं पढ़ते। और हमारा तो ज़कात देने के ऊपर भी हमारा एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट। सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं ये इनफरादी तौर पर यह पढ़ता हूं और मैं सिर्फ आगे तर्जुमा एक पढ़ता हूं कि जी मुझे इजाजत है कि मैं औरत को कुट लूं पकड़ के, तो क्या वो सोसाइटी में और मुआशरे में ये मिस यूज नहीं हो रही बात? कुरान का अपना एक कंटेक्स्ट है जिसके अंदर कुरान ये बात कह रहा है कि आपने बेरहरवी करने वाली औरतों को मारने की एंड रिजल्ट के तौर पर इजाजत है। तो फिर ये बात किस तरह कही जा सकती है कि आप हर औरत को हां मारना शुरू कर दें? दैट्स ट्रू। ये बात कम से कम कुरान का जो अपना तर्जुमा है या उसका अपना मफहूम है, कम से कम उसके अंदर से भी ये बात वादे नहीं हो रही, तो हम ये बात क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए जिनकी समझ ही कम है और वो इसको अपनी मर्जी के तौर पे समझ के उसकी तशरीह करके जो कुटना शुरू कर देते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने लुकमान साहब जो लोग कुटना शुरू कर देते हैं ना, वो कुरान पढ़ के नहीं कुटते, ये बात याद रखें। वो कुरान के से दूर रह के कुटते हैं। जो कुरान पढ़ता है उसको पता होता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा इस पे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जी अयूब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा साहब की आपने बात सुनी? जी हाँ, जी हाँ, अल्लामा इब्तिसाम साहब ने बड़ी सही बात कही है। जो पिटाइयां कर रहे हैं, कूट रहे हैं, वो कुरान की आयत को देख के नहीं कर रहे। हाँ जी, वो तो अपनी मैस्कुलिन जो उनकी बॉडी है उसकी वजह से कर रहे हैं, जज्बात की वजह से, गुस्से की वजह से, शैतान की वजह से। लुकमान साहब कुरान के अंदर जो पिटाई की है ये अलग है जी। कुरान तो कहता है वाशिरू हुन्ना बिल मारूफ, उनको बेहतरीन तरीके से रखो। वो कुरान जो पढ़ता है वो बेहतरीन तरीके से अपनी बीवी को रखता है।
کیونکہ قرآن کا فیصلہ بہترین طریقے سے رکھنے کا، مارنے کی بات تو ایک ایکسپشنل کیس میں ہے۔ اچھا تو میں نے ایک سیکنڈ حکیم اللہ صاحب سے ایک بات کرنی ہے، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ اب مجھے سڈنلی سمجھ آ رہا ہے کہ جب عورتوں کو ہمارے معاشرے میں اتنا فراوانی سے کوٹ پڑ رہی ہے اور وہ ایک کمزور ہے، وہ صنف نازک ہے، تو پھر تو اس نے جانا ہے ٹونوں کی طرف، جادوؤں کی طرف، ہر ایک مرد کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہاں دیکھو جی، یہ قرآن میں اللہ کریم نے، علامہ صاحب نے پڑھی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے عورت پہ قوی بنایا اور یہ ہمارا فضل ہے۔ تو یہ مرد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کمزور ناتواں بیوی کو مارنا شروع کر دے۔ یہ وہ ایک آخری حد ہے، جب وہ ایک کوئی حل نہ ہو تو اس کو تھوڑا بہت وہ زدوکوب کر سکتا ہے، اس کی بھی اس طرح آپ کو علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب بتائیں گے کہ بیویاں بھی زدکوب کرتی ہیں۔ علامہ صاحب کا پاس جی آپ کو تجربہ ہے لقمان صاحب، تو اللہ کا کرم ہے جی۔ تو جادو یہ جو حل نہیں ہے، چونکہ وہ تو ہے کفر کی طرف جانا، یہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ان کی عورت اگر چاہے تو خلا لے سکتی ہے، اس کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے کہ وہ اور کے خلاف قاضی کے پاس چلی جائے۔ تو اور مرد جو ہے اس کے ساتھ اگر یہ سمجھتا ہے آخری حربہ بھی استعمال کر چکا ہوں تو پھر وہ طلاق بھی دے سکتا ہے۔ تو اس میں بہرحال اصلاح کا جو پہلو ہے، اللہ نے مرد کو کبھی کیا ہے، عورت پہ ہاتھ اٹھانا کہیں بھی جائز نہیں ہے، اور اس وقت جائز ہے جب ایک پاکیزہ مرد، اس کی بیوی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ڈیسائیڈ دیکھو نا جی، معاشرہ بتاتا ہے کہ اس میں 4 گواہ ہیں۔ اب زنا یہ یوں کوئی نہیں کہ عورت کو پکڑ کے کوڑے مارنے شروع کر دو یا اسے سنسار کرنا شروع کر دو، اس پہ 4 گواہ اللہ کریم نے رکھے ہیں۔ وہ تو لگتا ہے کہ جس طرح کے گواہ مانگے ہیں وہ تو بے وقوفی کی سزا زیادہ ہے۔ 4 گواہ ہوں گے تو تب جا کے ایسا زیادہ لگے گی۔ تو یہ ہے، یہ تو ایک آخری فیصلہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا بہت آپ مار سکتے ہیں۔ مارنے بھی علامہ صاحب نے، ابتسام علیہ ظہیر صاحب نے کہا کہ اس سے کوئی داغ نہ پڑے یا اس کو کچھ چوٹ ایسی نہ آئے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، یہ بھی نہیں، اتنا مارنا ہے جیسے ایک بچے کو ہم مار لیتے ہیں۔ چیزیں تو بار بار خریدی نہیں جا سکتی۔ ہاں، یہ بیوی ہے، آپ اس کو بیوی سمجھتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اور پھر ساری زندگی کی وہ آپ کی رفیق حیات ہے، اس کو اس طرح نہ مارا جائے کہ جیسے کہ آپ دشمن کو مار رہے ہیں۔ اگر کوئی سزا کے طور پہ مارنا بھی ہے تو اس طرح مار رہے ہیں کہ اس کو زد و کوب کی بجائے اس کے بدن پہ کوئی نشان نہ پڑے، کوئی اعضاء اس کا ٹوٹے نہ۔ تو یہ بھی آخری حد ہے، اس میں اجازت ہے۔ لیکن یہ بھی تو احکامات ہے نا کہ ان کو گھروں میں قید کر دو۔ نہیں، وہ اسی وقت دیکھیں، وہ بھی بدکاری کی بات ہے جی ماں صاحب، وہ بھی بات بدکاری کی ہے۔ اگر آپ عمومی بات کریں، جنرل بات یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ دیکھیں ایک منٹ علامہ صاحب، ایک منٹ، بدکاری کی سزا تو ہے، کوڑے موجود ہے، اگر اس کو سزا مل گئی تو سزا کے اوپر سزا کیوں مل رہی ہے؟ اور اگر وہ سزا نہیں ملی تو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ آپ ذرا سن لیں جی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اگر وہ اللہ کی بندیاں بن جاتی ہیں، شریف زندگی گزارتی ہیں، تو تم ان پہ سختی نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کو پورا پڑھیں نا، آپ قرآن کا آدھا حصہ نہ پڑھیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے نباہ کرو۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں، ہم صرف قرآن کی مار کٹائی والی بات کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے رکھنے والی بات بھی نہیں کر رہے، اور یہ بات بھی نہیں کر رہے کہ اگر وہ شریف بن جائیں، تابع دار بن جائیں کہ تم ان پہ سختی نہیں کر سکتے۔ تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، آدھا قرآن پڑھنے کا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کچھ اور کہہ رہا تھا، آپ کچھ اور سمجھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے گھر میں قید کرنے کی سزا ہے کہ اگر وہ بدکاری کے مرتکب ہوئی، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن قرآن مجید تو بدکاری کی سزا اور دے رہا ہے، کوڑے بھی مار رہا ہے، سنسار بھی کر رہا ہے۔ بالکل، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 2 سزائیں ون آفٹر دی ادر آ رہی ہیں جو الگ الگ۔ ذرا سن لیں جی، آپ ذرا سن لیں، ایک ہو رہا ہے تانگ جانگ کر رہی ہے، کرائن اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آوارگی کے رستے کے اوپر ہے، تو آپ اس کو بند کر دیں۔ اگر ثابت ہو گیا زانیہ ثابت ہو جی، طلاق دے دیں۔ جی ایوب صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو سزائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالنے کی سزا بھی دینی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سزائیں دے رہا ہے وہ آج دنیا میں وہ ہماری مغفرت کے لیے، اگر ہم صحیح ہو جائیں گے ان سزاؤں سے تو ہم آگ سے بچ جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ملنے والی ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے۔ میں اپنی انٹرپریٹیشن کی بات کر لیں، نعوذ باللہ، کوئی مسلمان جو ہے ان سزاؤں سے اختلاف نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے، وہ تو یقین کامل ہے اس پہ۔ لیکن جیسے علامہ صاحب، میں تشریح کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے یوم یقوم الحساب ہم یہی پڑھ رہے ہیں اور یہی ہمیں کہا جا رہا ہے، تو پھر عذاب قبر کے اوپر ذرا سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ اگر قیامت کے دن حساب ہونا ہے تو عذاب پہلے کیسے شروع ہو گیا؟ یعنی یہ تشریحات پہلے بھی بتائی تھی بات، جب قرآن میں ہی آیا پہلے عذاب ہوتا ہے۔ چلے اس پہ دوبارہ کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم کچھ آپ سے سیکھ لیں۔ اور حکیم عطا اللہ آپ کا، علامہ ابتسام علیہ ظہیر آپ کا، اور جناب محمد ایوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ
چلتے چلتے میں نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ اصل میں ایک جس چیز کی کمی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ ہے اجتہاد کی، اور وہ ہے ری ڈسکور کرنے کی، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید آیا ہے، یہ صرف کوئی چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند صدیوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور جب جو مسائل آتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے مطالعہ کریں۔ تو اگر آپ کو قرآن مجید سے رہنمائی چاہیے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو خود پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن مجید سے رہنمائی چاہیے تو سب سے پہلے حکم ہے کہ آپ اس کے احکامات پہ بھی عمل کریں، لیکن سمجھ کے، کسی کی سنی سنائی باتوں پہ نہیں، اور یہی افضل ہے اور یہی احسن ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔